هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
صدق الله العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. اور تیری معراج کے تو جان کہاں تک پہنچا. میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ.
میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کسی کو زبان نہیں، میں نثار میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، ہاں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے یہ ہے مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا خدا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، کرو تیرے نام، 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 کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کرو کیا کرو اوڑو جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
نویت سنت الاعتکاف۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رحمت والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے کچھ سیر کرنے والے فرشتے ہیں جو ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں، پھر جب ذکر کی محفلوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ جب اللہ کا ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں۔ اس محفل کے اختتام پر فرشتے ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ مغفرت کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ابھی تک کوئی تعداد مختص نہیں کی گئی، کوئی تعداد اگر مقرر نہیں کی گئی، تو ہو سکے تو روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مقدار، وہ تعداد مختص کر لیں کہ میں اتنی مقدار میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا کروں گا۔ کاؤنٹر تسبیح بھی پاسا رکھ لیں، اور اس مقدار کو جو ارادہ کیا، نیت کی، پھر مستقل مزاجی کے ساتھ اس پر عمل شروع ہو جائے تو انشاءاللہ الکریم درود و سلام پڑھنے کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اچھی نیتوں سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجیے رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سفر معراج ہمارے نبی، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل بھی ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان، تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یعنی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان اور لا مقام میں بلا کر وہ نشانیاں دکھائیں جو باقی تمام نبیوں اور رسولوں نے سنی تھیں، جیسے رب کی ذات، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ وغیرہ۔ یہ تمام نشانیاں باقی نبیوں اور رسولوں نے وحی کے ذریعے سنی تھیں۔ چنانچہ سب نے جو سنا تھا، اللہ کریم نے اپنے محبوب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دکھا دیا۔ اور کیوں دکھایا؟ تاکہ باقی انبیاء کرام اب تک جن باتوں کی گواہی وحی کے ذریعے سن رہے تھے، اب سب نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی سنی ہوئی نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھی جائے گی۔ پارہ 22 سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45، ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو معلوم ہوا کہ باقی سارے نبی مخبر یعنی وحی کے ذریعے سن کر بتانے والے تھے، اور آپ کے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دینے والے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مزید فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے گواہ کے بعد کسی گواہ کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے اب کوئی نبی
نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز العرفان، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہو گیا کیونکہ عینی یعنی آنکھوں سے دیکھنے والا گواہ تشریف لا چکا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، معراج شریف عظیم الشان معجزہ ہے اور نماز افضل ترین عبادت۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ معراج شریف اور نماز کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ سے چلے، بیت المقدس، پھر ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکان، پھر وہاں سے واپس مکۃ المکرمہ تشریف آفری ہوئے۔ اس سارے کے سارے سفر میں، اس پورے سفر میں جگہ جگہ نماز نظر آتی ہے۔ پورے سفر معراج میں کم و بیش 12 مقامات ہیں جہاں معراج کے دولہا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ پہلا مقام نماز کون سا ہے؟ مدینۃ المنورہ۔ صحابہ رسول ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب نور خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اتر کر نماز ادا فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ نے کس سے کر نماز پڑھی؟ پھر خود ہی عرض کیا، آپ نے مدینۃ المنورہ میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ دوسرا مقام نماز ہے طور سینا۔ پھر ایک اور مقام پر جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ تیسرا مقام نماز ہے بیت لحم، یعنی پھر ایک اور جگہ جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے یہاں بھی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام اشکدار ہوتے ہیں، یہ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حضرت سفر معراج سے متعلق حدیثوں میں نماز کے بارے میں ایک ایمان افروز روایت موجود ہے، چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر اطہر کے پاس سے ہوا جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیا شان ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس ایمان افروز روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے فضل، اس کی عطا سے انبیاء کرام اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہنا تو وہ دور کی بات، انہیں مردہ سمجھو بھی مت، بے شک یہ زندہ ہیں، رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب شہید زندہ ہیں تو انبیاء کرام جو شہیدوں سے ہزاروں درجے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، وہ زندہ کیوں نہیں؟ یقیناً سارے کے سارے انبیاء کرام اپنے اپنے مدارات میں زندہ ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ آئیے اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ارشادات سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی
رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا۔ اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی آیات اور احادیث کریمہ سے معلوم ہوا ہے کہ انبیاء کرام پر صرف لمحہ بھر کے لیے موت طاری ہو جاتی ہے، پھر انہیں وہی دنیاوی اور حصی زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ تو لہذا میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے مزار فیض الانوار میں زندہ ہیں اور اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں، ایسے ہی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی نماز ادا فرماتے ہیں۔ 63 سن ہجری میں جب ظالم یزیدوں نے مدینہ منورہ میں چڑھائی کی، 700 صحابہ کرام اور مزید عام مسلمان ملا کر تقریباً 10,000 سے زائد حضرات شہید کیے گئے۔ مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی کی گئی، 3 دن تک مسجد میں نماز لوگ پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ اس موقع پر مشہور تابعی بزرگ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں حاضر رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارکہ سے اذان و اقامت کی آواز سنتا اور اسی پر نمازیں ادا کرتا تھا۔ تو کیا شان ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ نماز کے وقت قبر انور میں آواز آتی ہے، اور یہ آواز کا آنا ثابت کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو بات چلی ہے تو یہ بھی عرض کر دوں کہ انبیاء کرام کا رتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ الحمدللہ انبیاء کرام کا کلمہ پڑھنے والے، ان کے طریقے پر چلنے والے، ان سے ہدایت کی روشنی لینے اور ان کی تعلیمات پر چلنے والے اولیاء بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے مدارات میں زندہ ہیں، جنہیں اللہ توفیق بخشے وہ مدارات میں نمازیں بھی ادا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیبان علیہ رحمہ کے والد ماجد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت ثابت بنانی علیہ رحمہ کو میں نے حضرت حمید علیہ رحمہ نے لاحد میں اتارا۔ جب ہم اینٹیں درست کر چکے تو اتفاقاً ایک اینٹ اندر گر گئی۔ میں وہ اینٹ اٹھانے کے لیے اندر جھکا تو میری نظر آپ پر پڑی کہ آپ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے انہیں نماز پڑھتا دیکھ کر اپنے ساتھی سے پوچھا کہ تم نے دیکھا؟ تو اس نے کہا خاموش رہو۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اور میرا ساتھی ان کی بیٹی کے پاس آئے، پوچھا تمہارے والد محترم کیا عمل کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ میرے والد ماجد 50 سال مسلسل شب بیداری، رانی رات جاگ کر عبادت کرتے رہے، اور جب سحری کا وقت ہوتا تو یوں دعا کرتے، اے اللہ اگر تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو قبر میں نماز ادا کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے تو مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سفر معراج کی روایت کو سنا۔ آپ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار اقدس پر تشریف لے گئے اور انہیں قبر مبارکہ میں نماز ادا کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ اس سے تو ایک نگاہ مصطفیٰ کا کمال بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اس وقت عالم دنیا میں تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں تھے۔ رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دنیا میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور معلوم بھی کر لیا کہ وہ اس وقت کس حال میں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ کا کمال۔ سیدی اعلیٰ حضرت نگاہ مصطفیٰ کا کمال بیان
کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ شش جہد سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، دھوم والنجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وضاحت کیا ہے اس شعر کی؟ سمت مقابل یعنی سامنے کی طرف۔ ہاں یہ ہم جیسے عام لوگ ہیں، ہمیں صرف وہی چیز نظر آتی ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، مگر نگاہ مصطفیٰ کا یہ کمال ہے کہ آپ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے ہیں، 6 کی 6 سمتوں یعنی دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے ہیں جیسے عام آنکھ کے لیے سامنے کی سمت ہوتی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ کسی وقت ہوتا ہے، بلکہ دن رات ہر وقت ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کا یہی کمال ہے۔ اگر اس کی دلیل دیکھنی ہو تو پارہ 27 سورہ نجم کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ نے اس صورت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کی قوت کا کمال کا ذکر کیا ہے۔ تو پھر اسی روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبور مسلمین پر تشریف لے جانا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو دیکھیے معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار اقدس پر تشریف لے گئے، اور آپ کا یہ بھی معمول تھا ہر ہفتے احد شریف میں شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو آج بھی عاشقان رسول اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کرتے اور انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دینے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فیض لوٹانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور ہم گناہ گار نیک لوگوں سے فیض لینے کے لیے مزارات پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حضرت ابو علی رحمت اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ایک مرتبہ آپ پر کوئی بہت بڑی مشکل آ پڑی، اسی فکر و غم میں پریشان رہنے لگے۔ ایک رات سوئے تو قسمت جاگ اٹھی، امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حل فرمانے کے لیے خواب میں تشریف لے آئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا، اے ابو علی تم یحییٰ بن یحییٰ علیہ رحمہ کے مزار پر چلے جاؤ، وہاں جا کر استغفار کرو اور اپنی حاجت پیش کرو، فرمایا تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یحییٰ بن یحییٰ علیہ رحمہ کے مزار پر حاضر ہوا اور استغفار کر کے اپنی حاجت کو پیش کیا۔ اللہ کے کرم سے میری حاجت بھی پوری ہو گئی اور میری پریشانیاں بھی ختم ہو گئیں۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سفر معراج میں رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ ان میں سے 3 مقامات کا ہم نے ذکر سنا۔ نمبر 1 مدینۃ المنورہ، نمبر 2 طور سینا، اور نمبر 3 بیت لحم۔ یہ تینوں مقامات کون سے ہیں؟ مدینۃ المنورہ وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، جن گلیوں میں آپ کے مبارک قدم لگے، جہاں آج بھی آپ کا روضہ اقدس جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ اسی طرح طور سینا وہ مقام جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی تجلی نازل فرمائی۔ اور تیسرا مقام بیت اللحم وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ تینوں بابرکت مقام ہے۔ معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج ان تینوں مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ برکت والی جگہوں پر جانا، وہاں پر عبادت کرنا 100% اچھا ہے، درست بھی ہے، اور انشاءاللہ الکریم برکت کا بھی ذریعہ ہے۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، برکت والی جگہوں پر جانا، وہاں عبادت کرنا صحابہ کرام کے معمولات میں سے بھی ہے۔ وہ مبارک مقامات
جہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم لگے تھے، صحابہ کرام ان مقامات کو، ان جگہوں کو ڈھونڈتے اور وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ آئیے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری اور بدری صحابی ہیں، آپ کی بینائی جاتی رہی، چنانچہ آپ نے پیارے آقا معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیے اور وہاں نماز ادا فرما کر شرف عطا فرمائیے تاکہ میں اس جگہ کو اپنے لیے جائے نماز بنا لوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی۔ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب کعبے میں داخل ہوتے تھے تو کعبہ مشرفہ میں اس جگہ پر، اس مقام پر نماز ادا فرماتے جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ کرام کے اس مبارک معمول کو اپنانے اور اپنائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چوتھا مقام نماز کون سا ہے؟ وہ ہے مسجد اقصی۔ سفر معراج میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 12 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ ان میں سے چوتھا مقام مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی اس وقت فلسطین کی حدود میں ہے، بہت ہی بابرکت مسجد ہے اور اسے قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کے بعد تقریباً 17 ماہ تک مسجد اقصی کی جانب، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائیں۔ اب سفر معراج سے متعلق روایات میں ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں تشریف لائے تو آپ کی بلند شان کے اظہار اور استقبال کے لیے تمام انبیاء کرام پہلے سے یہاں جمع تھے۔ ان سب حضرات نے آپ کو دیکھ کر خوش آمدید کہا۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا تو جبریل امین علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلا جاؤں، علامہ محمود علوسی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت فرمائی اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ انبیاء کرام کی 7 صفیں تھیں اور ان میں سے 3 صفیں مرسلین کی تھیں۔ کیا خوب نماز ہوگی، کیا حسین منظر ہوگا۔ تمام انبیاء اور رسول مقتدی ہیں سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ تو یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی۔ کیسا نرالا انداز تھا۔ اذان دینے والے سید الملائکہ یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تھے، نماز پڑھنے والے انبیاء کرام اور نماز پڑھانے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت بہت ہی کمال بات کہی، لکھتے ہیں سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو، سب بشارت کی اذاں تھے، تم اذاں کا مدعا ہو۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نور سب سے پہلے بنا، اس لیے آپ سب سے اول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ اس سے مخلوق کی ابتدا ہوئی اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ جیسے نماز پڑھنے سے پہلے پاک ہونے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ایسے ہی گویا سب انبیاء کرام لوگوں کو پاک کرنے کے لیے وضو تھے اور آپ گویا جان و ایمان کو تازگی بخشنے والی نماز ہیں۔ سب انبیاء کرام گویا اذان تھے، سب بشارت دیتے رہے اے لوگو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، وہ تشریف لائیں تو ان کا کلمہ پڑھو،
آپ اس اذان انبیاء کا مقصود و مدعا ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مسجد اقصی میں با جماعت نماز کی ادائیگی کے بعد آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جلوہ فرما ہوتے ہیں اور آسمانوں کی جانب بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہر بلندی سے بلند ہوتے ہوئے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ روایات میں ہے کہ آسمانوں سے گزرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آسمان پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس آسمان کے فرشتوں نے اس آسمان کے آپ کی اقتدا کی۔ تو 12ویں مقام پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی وہ بیت المعمور ہے۔ جس طرح ہمارا قبلہ کعبہ ہے، ایسے ہی کعبے کی بالکل سیدھ میں آسمان پر بیت المعمور ہے، یہاں فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نائمی میرات المناجم میں لکھتے ہیں کہ بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا قبلہ ہے، بعض روایات کے مطابق جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی تھی، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور میں فرشتوں کی بھی امامت فرمائی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان کریمی ہے کہ بیت المقدس میں سارے کے سارے رسولوں کو نماز پڑھائی، اور بیت المعمور میں سارے فرشتوں کی امامت فرمائی۔ اللہ نے آپ کو نہ صرف نبیوں کا امام بنایا بلکہ آپ فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المعمور میں نماز ادا کی، اس جگہ ہم گناہ گاروں پر بھی بڑا خاص فضل و کرم ہوا۔ چنانچہ صحابی رسول ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام الملائکہ و امام الانبیاء نور خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جب 7ویں آسمان پر پہنچا تو مجھ پر میری امت پیش کی گئی۔ اب میری امت میں 2 قسم کے لوگ تھے، ایک وہ لوگ جن کا لباس سفید تھا، اور دوسرے وہ لوگ کہ جن کے کپڑے میلے تھے۔ بس میں بیت المعمور میں داخل ہو گیا، سفید کپڑے والے میرے امتی بھی میرے ساتھ بیت المعمور میں گئے، پھر میں نے اور تمام مسلمان امت نے بیت المعمور میں نماز ادا فرمائی۔ اندازہ لگائیے ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کیسا عظیم کرم ہے کہ ہم اور ہم سے پہلے گزرے ہوئے اور قیامت تک آنے والے مسلمان اس وقت عالم ارواح میں تھے، سب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سب کو ہی آپ کے اقتداء میں وہ بھی فرشتوں کے قبلہ بیت المعمور میں نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ الحضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ اس جماعت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کچھ لوگ پہلی صف میں تھے، کچھ دوسری، کچھ تیسری، اور کچھ ان صفوں میں تھے۔ جب بیت المعمور کے باہر تھے، ہر ایک اپنے مرتبے کے اعتبار سے تھا۔ مقتدیوں میں کچھ کے کپڑے سفید تھے اور کچھ میلے۔ سفید کپڑوں والے نیک لوگ ہیں اور میلے ہم جیسے گناہ گار۔ تو معراج کی رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب اپنے کریم رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے تو سر کی آنکھوں سے اللہ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ اس وقت
محبوب و محب یعنی اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا کیا راز کی باتیں ہوئیں، اس کا حال کوئی نہیں جانتا، البتہ اللہ نے اس رات میں اپنے محبوب کو مختلف تحائف عطا فرمائے۔ ان میں سے 3 تحائف یہ ہیں: نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آخری آیات، نمبر 2 5 نمازیں، اور نمبر 3 شرک و کفر سے بچنے والے امتیوں کی بخشش۔ علامہ نور الدین حلبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ راز و نیاز کی باتیں ہونے کے بعد اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین کی حاجت جو انہوں نے سدرۃ المنتہا پر پیش کی تھی وہ کہاں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے اللہ تو بخوبی جانتا ہے۔ اس پر رب کائنات نے فرمایا اے محبوب ہم نے جبریل کی عرض قبول کی، انہیں پل صراط پر آپ کے امتیوں کے لیے پر بچھانے کی اجازت دے دی گئی۔ اعلی حضرت یاد آ گئے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، اور ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں کہ ڈھونڈا کرے پر اپنے خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنے خبر کو خبر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم۔ تو نماز تحفہ معراج ہے، اور کتنی ایمان افروز بات یہ ہے کہ پہلے 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں، پھر ہم گناہگاروں کی آسانی کے لیے 50 کر دی گئیں۔ تو نماز کیسی عبادت ہے؟ معراج کی شب نماز ہی نماز ہے، جاتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور آتے ہوئے اپنی امت کے لیے نماز لے کر آ رہے ہیں، یعنی خود بھی معراج فرمائی، اپنے غلاموں کے لیے بھی معراج کا سامان لے کر آئے۔ جی ہاں، نماز مومن کی معراج ہے، اور فرمایا ایک ایسی زبردست نوازش ہے، ہمیں نماز کا تحفہ ملا، نماز مومن کی معراج ہے، اور اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر یہ عنایت ہو گئی کہ زندگی میں ایک نہیں، سال بعد نہیں، مہینے بعد نہیں، بلکہ روزانہ 5 مرتبہ بندہ وضو کرے، مسجد میں حاضر ہو جائے، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ نماز پڑھے، اپنے پیارے رب کی بارگاہ میں حاضری دے، سر نیاز سجدے میں رکھے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرے۔ یہ ہے مسلمانوں کی معراج۔ حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے جایا گیا اور مقام قرب سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے بھی بلاؤں کے گھر یعنی دنیا میں واپس مت بھیج۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب ہمارا حکم ایسا ہی ہے، آپ دنیا میں واپس جائیے تاکہ آپ کے ذریعے شریعت قائم ہو، جو کچھ ہم نے یہاں عطا فرمایا ہے دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جب آپ کا دل مقام میں بلند کا مشتاق ہوتا تو فرماتے اے بلال نماز کی اذان دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو داتا گنج بخش مزید فرماتے ہیں ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نماز معراج ہوتی،
آپ اللہ کی مہربانیوں کو نماز میں دیکھتے، آپ کی روح مبارکہ نماز میں ہوتے، دل مبارک اور فرمایا باطن راز میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بن گئی۔ تو آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر نماز فرض ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ سے ہماری کوئی بھی نماز نہ چھوٹے، کوئی بھی نماز قضا نہ ہوں۔ تو لہٰذا میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم آئندہ سے پانچوں نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں پہلی صف میں باجماعت ادائیگی کی سعادت حاصل کیا کروں گا۔ گھر کے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیں جو نماز نہیں پڑھتے، زوجہ کو بھی، والدہ کو بھی، آپی باجی کو بھی، چھوٹی بہن کو بھی، بیٹی کو بھی، اور ممکن ہو سکے تو محلے داروں کو بھی، دوستوں کو بھی نماز کی دعوت پیش کریں۔ آپ کے ذریعے سے کوئی نمازی بن جاتا ہے، انشاءاللہ الکریم صدقہ جاریہ کا سبب بنتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ حرمت والے مہینے کے صدقے جو رجب المرجب کا چل رہا ہے، خوش نصیب عاشقان رسول الحمدللہ اس میں نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، نفل روزے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں ایک توجہ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دلائی جا رہی ہے کہ پہلے نمازیں جو ہیں وہ 5 تھیں اور پھر پہلے 50 تھیں اور پھر 5 کر دی گئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ تہجد اور سحری اجتماع کی بہاریں، خوش نصیب عاشقان رسول الحمدللہ رجب المرجب میں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں اور نفل روزے رکھنے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ آج جہاں سے یہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل پر لائیو پروگرام کا سلسلہ ہے، الحمدللہ یہاں پر بھی عاشقان رسول موجود ہے۔ انشاءاللہ الکریم صبح وقت مناسب پر تہجد کی جماعت بھی ہوگی اور ان عاشقان رسول کے لیے سحری یعنی نفل روزے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس رجب المرجب حرمت والے مہینے میں نفل روزے رکھنے کی سعادت حاصل کر لیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب عاشقان رسول جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، ہو سکے تو ناظرین بھی، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، اس دور پرفتن میں آسانیوں کے ساتھ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے پر مشتمل یہ بکلیٹ جو ہمیں عطا فرمائی گئی ہے، اس رسالے کو انشاءاللہ الکریم ابھی حاضرین میں تقسیم کیا جائے گا اور اپنے اپنے آج نیک اعمال کا جائزہ لینے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش ہے، تمنا ہے کہ ان سے محبت رکھنے والے تہجد گزار ہوں، اوابین کے عامل ہوں، اشراق و چاشت پڑھنے والے ہوں، پہلی صف کے با جماعت تکبیر اولیٰ سے 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے والے ہوں، ماں باپ کا ادب و احترام کرنے والے ہوں، کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرنے والے ہوں، ماں باپ کا ادب کرنے کے ساتھ ساتھ کم بولنے والے، کم سونے والے ہوں، غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، چغلی سے بچیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے ہمیں اپنے اس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، خود احتسابی کے لیے کوئی ایک وقت مقرر کر لینا چاہیے۔ نوکری پہ جاتے ہوئے، جاب پہ جاتے ہوئے، جو بھی جس کو جس انداز سے بھی آسانی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اپنے نیک اعمال کا ایک جائزے کا کرنے کا وقت مقرر کر لیا جائے۔ وہ سونے سے قبل ہو سکتا ہے، کسی بھی نماز کے بعد ہو سکتا ہے، کسی کھانے کے بعد ہو سکتا ہے۔ تو جن جن کو جیسی جیسی سہولت ہے، آسانی ہے، اس کے مطابق نیک اعمال کے رسالے
اس کی باقاعدہ طور پر اپلیکیشن بھی ہے، آپ اس کو بھی اپنے اسمارٹ فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے بھی نیک اعمال سے جائزہ لینے کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے 63 یعنی 63 نیک اعمال ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے 40 نیک اعمال ہیں۔ آپ کو حج کرنے کی سعادت ملے، عمرے پر جانے کا موقع ملے تو اس کے لیے 19 نیک اعمال ہے۔ جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ان کے لیے بھی 27 نیک اعمال ہے۔ جو درس نظامی کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ کرام ہیں، ان کے لیے 92 ہیں۔ جو درس نظامی کرنے والے طالبات ہیں، ان کے لیے 83 یعنی 83 نیک اعمال ہیں۔ تو انشاءاللہ الکریم اپنے ہی رسالے پر نگاہ رکھتے ہوئے آج کے نیک اعمال کا جائزہ لینے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ یومیہ 56 نیک اعمال۔ نمبر 1، اچھی نیتیں کی۔ 2، 5 نمازیں بعد جماعت ادا کی۔ 3، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی۔ 4، رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی۔ 5، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی۔ 6، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھ یا سن لیے۔ 7، شجرے کے اورات پڑھے۔ 8، 313 بار درود پاک پڑھے۔ 9، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا۔ 10، کانوں کو گناہوں سے بچایا۔ 11، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں۔ 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی۔ 13، اذان و اقامت کا جواب دیا۔ 14، غصے کا علاج کیا۔ 15، اپنا جائزہ کیا۔ 16، اپنے نگران کی اطاعت کی۔ 17، آپ اور جی کہہ کر بات کی۔ 18، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں پڑھا یا پڑھایا۔ 19، عشاء کے جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے۔ 20، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے۔ 21، فجر کے لیے جگایا۔ 22، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے۔ 23، گھر درس ہوا۔ 24، مسجد درس دیا یا سنا۔ 25، سنت کے مطابق لباس پہنا۔ 26، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے۔ 27، 1 مشت داڑھی ہے۔ 28، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی۔ 29، سنت کے مطابق کھانا کھایا۔ 30، مسلمانوں کو سلام کیا۔ 31، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا۔ 32، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی۔ 33، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی۔ 34، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی۔ 35، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی۔ 36، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی۔ 37، دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی۔ 38، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے۔ 39، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا۔ 40، ذاتی دوستی تو نہیں کی۔ 41، وقت پر قرض ادا کر دیا۔ 42، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے کہ جن کی دل تائید نہ کرے۔ 43، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا۔ 44، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی۔ 45، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی۔ 46، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی۔ 47، چوک درس دیا یا سنا۔ 48، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا۔ 49، اسراف سے بچے۔ 50، ٹریفک قوانین کی پابندی کی۔ 51، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا۔ 52، زبان کے گناہوں سے بچے۔ 53، فضول باتوں سے بچے۔ 54، مذاق مسکری، دل آزاری اور کہکہا لگانے سے بچے۔ 55، امامہ شریف باندھا۔ 56، ماں باپ کا ادب کیا۔ قفل مدینہ کارکردگی، لکھ کر گفتگو 12 مرتبہ، اشارے سے گفتگو 12 مرتبہ، نگاہیں گاڑے بغیر گفتگو 12 مرتبہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت کیجئے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ الکریم روزانہ ڈیلی بیسس کی بنیاد پر نیک اعمال کے رسالے یا اپلیکیشن کے ذریعے اپنے اعمال کا جائزہ لیا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ آج 25 رجب المرجب ہے۔ شہیدان دعوت اسلامی حاجی احد رضا اور حاجی سجاد، یہ دونوں اسلامی بھائی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ
پر لاہور میں حملہ ہوا تھا اور یہ 2 اسلامی بھائی شہید ہو گئے تھے، تو ممکن ہو تو کم از کم ایک بار درود پاک پڑھ کر ہی ان کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا کریم یا رحیم، اس حرمت والے مہینے رجب المرجب کا صدقہ تو ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں چلوں گا یا رب۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، ایک کرم کر دے گا تو میں شاد رہوں گا یا رب، یا کریم یا رحیم، آج تک جو تیری نافرمانی ہوئی اس پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، عشق رسول عطا فرما، بے قراروں کو قرار دے دے، بے چینوں کو چین دے دے، بے اولادوں کو اولاد عطا کر دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ طرح طرح کے بیمار بندیوں نے تیرے دربار میں اپنا دامن پھیلایا ہوگا، جسمانی بیمار بھی روحانی بیمار بھی، کسی کو آدھے پورے سر کا درد نہیں جاتا، کسی کے کمر کی تکلیف جان نہیں چھوڑ رہی، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کینسر ہوگا، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں موجود بیماروں کو بھی شفا دے دے، اسپتالوں میں موجود بیماروں کو بھی شفا دے دے، ہمارے چلے جانے والوں کو بخش دے، یا کریم جو بیٹیوں کے متمنی ہیں ان کو بیٹیاں عطا کر دے، جو بیٹوں کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے عطا کر دے، والدین جو بیٹے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بندشیں ہیں، اثرات ہیں، رشتے آتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا، ان والدین کو ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے نیک رشتے عطا فرما۔ یا کریم حج کی سعادت دے دے، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے، مدینے والے کا بھی دیدار نصیب کر دے، حلال عطا فرما، حرام سے بچا لے، زندگی آئندہ اچھوں میں بیت جائے، یا اللہ بروں کی سنگت سے صحبت سے ہم سب کو بچا لے، وقت رخصت ایمان سلامت رکھنا۔ اے اللہ قرآن ہاتھ میں ہو تیرا قاصد آ جائے، سجدے کی حالت اور چلتی سانس کے مالک کے دانے بکھر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، اے اللہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ رہے ہوں، صفا مروہ کی سعی ہو، گنبد خضرا کا نظارہ ہو، روزے کی حالت ہو، اے اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا کر دے، ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام نصیب فرما، دعوت اسلامی کو اور عروج و ترقیاں نصیب فرما۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے علم و عمل عمر میں، درجات میں، تقوی پرہیزگاری میں، مسکراہٹ میں، اخلاق میں اور برکتیں عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کا عامل بنا دے، قافلوں کا مسافر بنا دے، دعوت اسلامی کی 12 دینی کاموں میں عملی طور پر شرکت کی سعادت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود و السلام کے لیے تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین اے شفیع امم لاج رکھنا میری تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول اللہ اکبر. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت, دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت, رہوں باوضو میں
صدا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ آج فیضان مدینہ ڈسکا میں ہم لوگ موجود ہیں. سحری اجتماع کا سلسلہ ہے یہاں پہ. ابھی انشاءاللہ الکریم تہجد کی نماز ادا کی جائے گی اور اس کے بعد سحری کا سلسلہ ہوگا اور تہجد کے بعد مناجات کا بھی سلسلہ ہوگا. تہجد کے بعد مناجات اور اس کے بعد سحری اور پھر انشاءاللہ الکریم اذان فجر کے بعد اشکن رسول فجر کے لیے جگانے کے لیے باہر جائیں گے اور نماز فجر کے بعد تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگایا جائے گا. آپ بھی اے اشکن رسول تہجد کی عادت بنائیں. تہجد پڑھنے والوں کے لیے بڑے فضائل ہیں, تہجد کی بڑی برکتیں ہیں اور یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے. اللہ رب العزت ہمیں رات کی نمازوں کا شوق بھی عطا کرے, نفلی روزوں کا شوق عطا فرمائے. اور یہ ہمارے سحری اجتماع جو ہے وہ لوگوں کے اندر ترغیب کا بھی ذریعہ ہیں کہ مدنی چینل کے ذریعے یہ جو ہے وہ مناظر دکھانا, یہ تہجد کے سحری کے کہ لوگوں کے اندر رجب شعبان کے نفلی روزوں کا اور دیگر ایام کے نفلی روزوں کا شوق پیدا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ رات کی یہ نماز تہجد کی نماز کا شوق پیدا ہو. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. تو ابھی انشاءاللہ تہجد کی نماز اشکن رسول ادا کریں گے. اللہ اکبر. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. کر دے کرم مولا کر دے کرم, رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم, کر دے کرم مولا کر دے کرم, رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. فجر کا وقت ہو گیا اٹھو, فجر کا وقت ہو گیا اٹھو, اے غلامان مصطفیٰ اٹھو. دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت, دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت, رہوں باوضو میں صدا یا الہی, رہوں باوضو میں صدا یا الہی. لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور لباس سنتوں سے ہو آراستہ, امامہ ہو سر پر سجا یا الہی, امامہ ہو سر پر سجا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے بعد اب ذکر الہی اور نعمت الہی پر شکر کرنے کا فرمایا جا رہا ہے. ذکر تین طرح کا ہوتا ہے, زبانی, قلبی, اعضائے بدن کے ساتھ. زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس, حمد و ثنا, توبہ اور استغفار, خطبہ و دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہیں. بکثرت احادیث میں اللہ پاک
کا ذکر کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ شکر کا مطلب ہے کسی کے احسان و نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کی جائے۔ ایک اور روایت میں کہ اللہ پاک جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں ہے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر با صفا کے واسطے۔ کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہیں برکتیں سحری کی رونقیں۔ مدنی